بچے کے ختنے ہوئے، لیکن وہ ختنے کی بجائے بچے کا جو تھا جو اعضاء جو تھے وہ کٹ گئے۔ اب وہ بھی تو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہو جائے، نقصان ہو جائے، یعنی سرجری کرتے ہوئے آپ سے کوئی نیگلیجنس ہو جائے تو اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اور جو لواحقین ہیں بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑیں، ہسپتال توڑیں اور شور شرابہ زیادہ کریں، تو اپنا انصاف لینے کے لیے، حق لینے کے لیے، ریمیڈی لینے کے لیے وہ کیا کریں؟ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے نیگلیجنس الیج کی جاتی ہے کہ ہوئی ہے، وہاں کردار جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ہے، اور کمپلیننٹ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ کمپلینٹ لانچ کرے ہیلتھ کیئر کمیشن میں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز میں وہ جو کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے، اس کو پرماننٹلی کلوز کرنے کے آرڈرز دے سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک ڈاکٹر کا تعلق ہے تو اگر یہ ایسرٹین ہو جائے کہ میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے، سرکمسیژن کے آپ نے کیس کا حوالہ دیا، تو اگر فرض کیجئے کہ یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ ان ڈاکٹر صاحب کا لائسنس پرماننٹلی کینسل کر سکتی ہے۔ تو یہ سیف گارڈز جو ہیں وہ قانون میں موجود ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں قانون کے ایک طالب علم کے ناطے سے اپنے معاشرے میں رہنے والے ان احباب کو کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایسی صورتحال سے ان کو پالا پڑے تو بجائے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں، بجائے کہ وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑیں، بجائے کہ وہ مین ہینڈلنگ کریں، بہترین صورتحال اس صورتحال سے نبردزواں ہونے کی یہ ہے کہ وہ کمپلینٹ لانچ کرے کمپٹنٹ فورم پہ۔ خان صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، جو پریکٹس ہمارے پاس ہو رہی ہے، کسی غریب کی کون سنتا ہے؟ یہاں تو تھانوں میں اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں، عدالتوں میں جا کے اس کو بہت وقت اس کا صرف ہوتا ہے، سرمایہ لٹ جاتا ہے، سارے کا سارا ایسا کیسز ہوں، اور پھر جو تگڑا ہو، یہ جو معذرت کے ساتھ آپ اسی معاشرے کا ہم حصہ ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، تو جو تگڑے لوگ ہیں وہ تو سنوائی نہیں ہونے دیتی۔ اب ایسے لوگ پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے احتجاج بھی پھر کرتے ہیں، مار تاڑ بھی کرتے ہیں، جو کہ اللیگل کام ہوتا ہے، لیکن جب انصاف کے راستے بند کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بتائیں چودھری صاحب، آپ پی ایم ڈی سی بھی ان کی بات نہیں سنتی، تو کیا کریں؟ اس وقت ہائی کورٹ میں جائیں، کورٹ میں جانا چاہیے پھر ان کو۔ جناب علی، میں عرض کرتا ہوں، اس وقت اگر آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کی کاز لسٹ دیکھیں تو آپ کو درجنوں کیسز ایسے ملتے ہیں جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے خلاف اپیلز کی صورت میں دائر کیے گئے ہیں۔ اچھا، جب ہیلتھ کیئر کمیشن ریکمنڈیشنز دیتا ہے کہ یہ جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کلینک یا ہاسپٹل ہے، یہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا، یا انہوں نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے جو کہ اللیگل ہے، تو اس کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس، اور وہاں پہ بے شمار ایسے کیس لاز موجود ہیں، ایسے ججمنٹس موجود ہیں جس میں وہ جو 500,000 روپیز، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے جو جرمانہ کیا گیا ہے، اپیل میں اس کو اپ ہولڈ کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس ہاسپٹل اور کلینک کو، لواحقین کو وہ جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ دوسری طرف دیکھیے، اگر ڈاکٹر صاحب کے خلاف ریکمنڈیشنز ریفر کر دی جاتی ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو، تو 20 کیسز ایسے موجود ہیں، میرے مشاہدے میں آئے ہیں، جہاں ڈاکٹر صاحب کا لائسنس پرماننٹلی کینسل کر دیا گیا۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے 5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ فائن امپوز کیا گیا، اور مزید یہ کیا گیا کہ کہا گیا کہ اگر فردر کوئی ڈیمیجز کلیم کرنا چاہے کمپلیننٹ تو وہ کورٹ آف لاء سے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اب عوام کو تو بالکل نہیں پتہ، ہاسپٹلس کے آپ نے بڑے قریب سے ان کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کسی ہاسپٹل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو شکایات ہوں ڈاکٹر سے، ہاسپٹل سے، یا پی ایم ڈی سی کو، یا فلاں جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر جا کر وہ رجوع کر سکتا ہے، شکایت کر سکتا ہے؟ کسی ہاسپٹل کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا، تو وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ بہت ساری اگر آپ لیبس پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا کانسپیکوس پلیس پہ یہ لکھا ملے گا کہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی ہیلتھ کیئر کمیشن۔ تو یہ وہ انشور کرتے ہیں ادارے کہ کلینکس میں،
ہاسپٹلس میں، پولی کلینکس میں یا لیبس میں جہاں ٹیسٹنگ لیبس ہیں وہاں یہ کانسپیکوس پلیس پہ موجود ہو کہ یہ ڈیوٹی رجسٹرڈ ہے. لیکن میں یہاں عرض کروں گا وال پہ لکھا ہو نا، یہ نوٹس کی صورت میں لکھا ہونا چاہیے. آپ سلپ پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں اویئرنیس جب آپ نے دینی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ سویلائزڈ ہو جائیں، رائٹ سب کو مل جائیں، تو میرا خیال اگر ہم بڑے بڑے ہاسپٹلس کے بینرز لگاتے ہیں، بل بورڈز لگاتے ہیں، ان کی بہت زیادہ پروموشن کرتے ہیں، تو یہ بتانا بھی میرا خیال ہمارا کام ہے. یہ آپ نے یہ جو پروگرام جس کا آج آغاز ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل سروس ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور آج آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام الناس کو اور خواص کو یہ بات، یہ میسیج ان تک کنوے ہو رہا ہے کہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ کمپلینٹ لے کے چلے جائیں گے پولیس اسٹیشن اور بظاہر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے کمپلینٹ صحیح جگہ پہ فائل کر دی، اور ریزلٹنٹلی اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی اور بظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری داد رسی اکثر کیسز بھی ایسے ہی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بعد میں ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جی دیکھیں جی ہمارا بچہ مر گیا اور ہمارا جو آپریشن تھا غلط ہوا، وہ تھانوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کا وہ فارم ہی نہیں ہے. عام ایگزیکٹلی، اور عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے، ہوتا کیا ہے میرے ایکسپیرینس میں بھی ایسے، یعنی تھانوں میں جانے سے انہیں تو کچھ نہیں ملنا، جانا ہی نہیں چاہیے. انہیں اسٹریٹ اوے یہ کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں کمپلینٹ لیکن اس کی ہیلپ لائنس وغیرہ تو جو ہے وہ آن لائن لکھنی چاہیے، ان کی ڈیٹیلز آن لائن والس پہ ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے ہر ہاسپٹل کے اندر. جو جس بات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں نا، تو اس کا میرا خیال سلوشن بھی تو اس میں سے نکالنا چاہیے نا کہ ہیلپ لائن وہاں ہو، وہاں پہ لوگوں کو آسانی ہو وہاں پر کال کرنے کی، اپنی جو کمپلینٹ ہے وہ لانچ کرنے کی. بالکل صحیح. دیکھیے ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت، ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کے تحت جو کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے اس کی کوئی کورٹ فی نہیں ہے. آپ اسٹریٹ اوے ایک سمپل پیپر پہ ساتھ ایفیڈیوٹ لگائیں اور اپلیکیشن دے دیں، اور آپ یقین کیجئے کہ پروفیسر ڈاکٹرز، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ، ایک صاحب تو وائس چانسلر تھے ایک یونیورسٹی کے، اور ان کے خلاف جب کمپلینٹ آئی تو انہیں ان پرسن بورڈ آف کمشنرز کے سامنے پیش ہونا پڑا. وہاں پہ باقاعدہ ان پہ جرا ہوئی، ایک پورا کا پورا میکنزم موجود ہے. اور قانون اس وقت پاکستان میں ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کمپلینٹ آئی، ریکمنڈیشنز آئیں، اگر آپ ایگریوڈ ہیں ان ریکمنڈیشن سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے انصاف نہیں کیا، تو آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب. اچھا خان صاحب، ایک اور جو آپ کی گفتگو سے جو مجھے ایک تاثر ملا، میں اسی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیگلیجنس نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹرز سے کوئی ایسی نازیبا حرکت ہو جاتی ہے جس پر بہت سارے فسادات ہوتے ہیں. آج کل بھی آپ سن رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے، میاں چنو کا، وہاں کے گائناکالوجسٹ کے حوالے سے جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں. وہ تو خیر جب تفتیش ہوگی تو سامنے آئے گی. اس میں نیگلیجنس والی تو میرا خیال بات نہیں ہے کوئی بھی، نہ کوئی سرجیکل کوئی اس میں کوئی پرابلم آئی ہے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا تو ایسا ہوا. لیکن اگر ایسا کوئی الزام لگ جائے ڈاکٹر پر، خاتون مریضہ کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، تو پھر شاہد چوہدری صاحب بیسک تھانے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کوڈ آف ایتھکس جو ہے ڈاکٹرز کا، ان کا جو ریگولیٹر ہے، پھر تھانہ پھر بھی کہہ لیجئے کہ وہاں ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. الٹیمیٹ ریمیڈی اگر گاڈ نہیں، ابھی تو ابھی اسی کی مثال دیتا ہوں، ان کے خلاف تو ایف آئی آر جو ہے ڈی پی او نے لانچ کروائی. دیکھیے وہ ایف آئی آر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم غلط سمت میں اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں اور منزل پہ نہیں پہنچ پاتے، اور باہر آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری دادرسی نہیں ہوئی. ڈاکٹر کے خلاف فرض کیجئے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، کوڈ آف ایتھکس جو ہے، اس کی وائلیشن ہوئی. فرض کریں وہ انہوں نے کوئی ایسا مس بیہیو کیا، کوئی اس طرح سے مس کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو جو ان کے شایان شان نہیں ہے، تو آپ نے کمپلینٹ لانچ کرنی ہے ان موصوف کے خلاف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے سامنے. یعنی تھانے پھر بھی نہیں جانا. ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 20 کیسز میں ایسا ہوا کہ جب آپ تھانے چلے جاتے ہیں تو اس اے ایس آئی کو تو کوڈ آف ایتھکس یا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب کا، اس کی اے بی سی نہیں آتی. لائک وائز ان اے ایس آئی صاحب کو میڈیکل نیگلیجنس کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، اور نتیجہ میڈیکل نیگلیجنس کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا. اگر اس نے وہاں پہ کسی خاتون کے ساتھ، مریضہ کے ساتھ یا اپنی سٹاف کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی ہے اور سیکسول ہراسمنٹ میں چلا گیا ہے، تو پھر بھی اس کو تھانے نہیں جانا چاہیے. جہاں تک تو سیکشول ہیراسمنٹ کا تعلق ہے تو ہیراسمنٹ کمیٹیز
تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلس میں موجود ہیں۔ پہلا جو ریکورس ہے، لیگل ریکورس، وہ یہ ہے کہ آپ ہیرسمنٹ کمیٹی کے سامنے کمپلینٹ لانچ کریں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ پراپر فورم پہ آئیں گے تو تبھی آپ کی گریونس کی ریٹریسل ہوگی۔ وہ تو لوگوں کے اندر خوف اتنا خان صاحب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں انصاف ملنا ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں اور فوراً جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے، ہیپننگ ہوئی ہوتی ہے، وہ تو ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پروگرام کی جو سیریز ہے، ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ان کیسز کا ریفرنس شیئر کروں گا بغیر نام لیے کہ یہ صاحب پروفیسر ڈاکٹر تھے، بلینز آف روپیز کا ان کا اپنا ہاسپٹل اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن ان کا لائسنس سسپینڈ کیا گیا۔ ایسے بیسیوں کیسز موجود ہیں۔ چودھری صاحب آپ یقین کیجئے کہ قانون امبریلا مہیا کرتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا نا، اگر یہ یقین ہو جائے لوگوں کو بھی کہ قانون اس پر عمل کرتا ہے اور داد رسی ہوتی ہے، تو پھر کیوں کوئی کسی ڈاکٹرز کے خلاف، ہاسپٹل کے خلاف یا اپنے معالج کے خلاف جو کسی قسم کا بھی ہو، یعنی کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور شعبے کا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں MBBS ڈاکٹر ہی ایسے کریں، تو اپنا جو معالج ہے اس کے خلاف پھر میرا خیال ہے کہ ایسے جو ہے نا اقدامات جو ہیں براہ راست فزیکل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی، زبردست آپ نے اس جو موضوع ہے اس میں روشنی ڈالی، اس پر روشنی ڈالی آپ نے، تھینک یو۔